چیپٹر نمبر 23 ورس نمبر 44 to 46۔ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بین سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے گیا۔ آمین۔ آمین۔ 6 کلمے آپ نے سنے ہیں اور 6 کلمے جو ہیں، جو پہلا کلمہ ہے جو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، پہلا کلمہ جو پڑھا گیا تھا، جو مسیح یسوع نے صلیب پر بیان کیا تھا نا، اس کا ٹائم 9 بجے کا تھا۔ آمین۔ کتنے بجے تھا؟ 9 بجے پہلا کلمہ مسیح یسوع کی زبان مبارک سے نکلا اور 3 بجے تک صلیب پر لٹکے رہے۔ کتنے بجے تک؟ کتنے گھنٹے لٹکے ہیں؟ 6 گھنٹے۔ 6 گھنٹے صلیب پر رہے ہیں اور اس نے کوئی اف نہیں کیا۔ یسوع نے کچھ نہیں اپنی زبان سے کسی کے خلاف بات کی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ سب کے لیے برکت چاہیے۔ سب کے لیے جو پہلا کلمہ تھا اس میں یہی تھا کہ اے باپ ان کو معاف کر دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ آمین۔ تو ہمیں بھی یعنی کہ سب سے پہلی بات جو ہے ہمارے اندر معافی ہونی چاہیے۔ جب آپ معاف اس کو کر سکتے ہیں نا تو پھر آپ بہادر ہیں، دلیر ہیں۔ باہر موسم بھی کافی جو ہے وہی والا موسم بن رہا ہے جو اس وقت کے دور میں تھا جب یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ پلیز سب لوگ بیٹھیں، سب لوگ بیٹھیں۔ کلام مقدس میں یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت کی چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اس وقت بھی چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا جب یسوع کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا۔ اور جب اندھیرا چھایا ہوا تھا تو اس وقت خداوند یسوع مسیح اپنے خدا سے، اپنے باپ سے باتیں کر رہے تھے۔ اب دوسرا کلمہ جو ہے جو یسوع مسیح کے منہ سے نکلا وہ 11 بجے نکلا ہے۔ آمین۔ تقریباً 2 گھنٹے کا گیپ ہے۔ 2 گھنٹے بعد پھر یسوع نے یعنی کہ 11 بجے دوسرا کلمہ کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور پھر تیسرا کلمہ تقریباً 11:30 بجے، آدھے گھنٹے بعد کہا، اے عورت، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو اس وقت یاد آیا کہ میری ماں ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں وہ لے کر آئی ہے۔ بے شک یہ میرے باپ کا کام تھا، بے شک یہ میرا کام تھا، میرے باپ نے مجھے اس کام کے لیے چنا، لیکن اس کے لیے جو زمینی میری ماں تھی اس کو بھی جو ہے وہ چنا تاکہ میں اس دنیا میں آ سکوں اور اس کام کو سر انجام دے سکوں۔ اور ماں کو کیونکہ سپرد کرنا بہت ضروری تھا، کسی کے ہینڈ اوور کرنا وہ بہت ضروری تھا، تاکہ کیونکہ یوسف کی جو ڈیتھ تھی وہ ہو چکی تھی اور مقدسہ مریم جو تھی وہ اس وقت اکیلی تھی، اور اس نے پھر اپنے شاگرد کے سپرد کیا اور اس کا نام یوحنا تھا، یوحنا کے سپرد کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر 2 بجے جو ہے چوتھا کلمہ جو ہے یسوع نے اپنی زبان مبارک سے کہا اور کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یعنی کہ یہ بات کہی گئی اور اس بات کا یسوع کو اندازہ تھا کہ اس کے باپ نے میرے دکھ دیکھ کر جو ہے اپنے منہ کو پھیر لیا ہے۔ آج بھی دیکھیں، زمینی طور پہ بھی دیکھیں، اگر کوئی بیٹا یا بیٹی مصیبت میں ہو، پرابلم میں ہو، تو ماں باپ کتنے دکھی ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کو دکھ میں، کرب میں دیکھ نہیں سکتا، اور وہ خدا ہے، وہ اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں سکا۔ اس کے جو دکھ تھے اتنے زیادہ تھے
حالانکہ اس نے تو یہ سوچ رکھی نہیں تھی، کیونکہ انسانی جسم پر جب چوٹ لگتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انسانی جسم پر کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جو جلالی بدن ہے نا اس پہ چوٹ نہیں لگتی، جلالی جسم کو چوٹ نہیں لگتی، اس کو کٹ نہیں لگتے، اس سے خون نہیں بہتا، لیکن جو انسانی جسم ہے اس میں کٹ بھی لگتا ہے، خون بھی نکلتا ہے اور اذیت بھی آتی ہے، کرب بھی آتا ہے۔ اس لیے وہاں پر یہ خدا نے جو ہے اپنا منہ پھیر لیا، کیونکہ اس کے بیٹے کو بہت زیادہ اذیت دی گئی تھی، دکھ دیا گیا تھا، اس لیے اس نے اپنے منہ کو پھیر لیا اور کہتا ہے اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑا۔ ہلیلویا۔ پھر اس کے بعد 2:30 بجے پھر دوبارہ جو ہے یسوع مسیح کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے کہ میں پیاسا ہوں۔ بیٹی ہینا نے بتایا کہ کتنے گھنٹے اس نے ویٹ کیا اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، اور وہ بات کلام مقدس کی پوری ہوئی کہ میں نے پانی مانگا اور انہوں نے مجھے سرکہ پلایا، اور اس لیے یہاں پر بھی جو ہے وہ اس نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس نے سرکہ پینے سے انکار کیا۔ وہ چاہتا تو صلیب پر بھی وہ حکم دیتا تو سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن یسوع نے کسی کو کوئی کمانڈ نہیں دی، اپنے باپ سے بھی ریکویسٹ نہیں کی۔ اگر وہ چاہتا تو وہاں پر حکم دیتا تو سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن یسوع نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ سانو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے نا تو اسی فوراً کوئی پرابلم ساڈے آ جائے نا تو اسی فوراً اپنے تعلقات قائم کرنے ہیں، دیکھنے ہیں ساڈے تعلقات کدھر ہیں، ساڈے رشتہ دار کہڑے علاقے ہیں، انہوں نے فٹافٹ بلا لینے، فون کر لینے، آ جاؤ بھی ساڈے لیے آ کے لڑائی کرو۔ تو یسوع نے سب کچھ کر سکتا سی، سلیب تے سی، تو انہوں نے کنی اذیت سی، کنی پرابلم سی، تو انہوں نے صرف کہنا ہی سی، زبان چ کہنا ہی سی تو سارا کچھ ہو جانا سی، لیکن اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ ہلیلویا۔ پھر 3 بجے جو ہے وہ کلمہ بولا گیا، چھٹا کلمہ، اور اس میں اس نے کہا کہ تمام ہوا، باپ نے میرے سپرد جو کام کیا تھا وہ سارا میں نے مکمل کر دیا ہے، تمام کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری کلمہ، یہ بھی 3 بجے، یعنی کہ تھوڑی دیر بعد ہی تیسرا 7واں کلمہ بھی جو ہے وہ بھی کہہ دیا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور یہ بڑی بلند آواز سے کہا تھا، بتایا گیا کہ میرے اندر ابھی بھی پاور ہے، میں ابھی بھی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور یہ جو کلمہ کہا نا، یہ اپنے باپ کو کہا اور فرشتوں کو کہا کہ میں آ رہا ہوں، میرے لیے تیاری کرو۔ ہلیلویا۔ کیونکہ جب لازر کو بھی جب وہ قبر پہ تھا تو اس کو بھی بڑے زور کے ساتھ آواز دی تھی، اے لازر قبر سے باہر آ جا، اور وہی آواز یہاں پر دی، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ ہلیلویا۔ کیونکہ چوٹیں لگی ہو نا، زخم لگے ہوں، صرف پھیپھڑے اگر خالی ہو جان، ہوا نہ نا پھیپھڑے جو ہے کہ آواز نہیں نکلتی، لیکن یسوع نے بتایا کہ میرے اندر ابھی بھی قوت ہے، زور ہے، کیونکہ میں خدا ہوں، میں قدرت والا ہوں، میں جو ہوں سو ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اس لیے اس نے بلند آواز کے ساتھ یہ کہا اور اپنے باپ کو مخاطب کیا، فرشتوں کو مخاطب کیا، کیونکہ فرشتے جو تھے اس وقت جب یسوع زمین پر آیا، جب اس کی پیدائش کا وقت تھا، اس وقت بھی انہوں نے خوشی منائی تھی، بڑے جوش کے ساتھ خوشی منائی کہ بیٹے کو جو ہے وہ زمین پر بھیجا جا رہا ہے، اور اس کے لیے خوشی منائی گئی تھی، اور اب اس کی واپسی تھی، تو کیا اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوگی؟ ہلیلویا۔ اب تو وہ پتہ کر کے آ رہا تھا
اب تو وہ جنگ کر کے آ رہا تھا. جس طرح ایک جرنیل جب جنگ کر کے جنگ فتح کر کے واپس آتا ہے تو اس کے ملک کے اندر جو ہے وہ اسی طرح جو ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کو اس کا نام روشن کر کے آ رہا ہے, جنگ جیت کے آ رہا ہے, اور اس جنرل کو جو ہے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے. اسی طرح یسوع کو بھی جو ہے وہ ویلکم کیا جا رہا تھا. اس کی تاریخ تھی کہ یسوع جو ہے وہ موت پر فتح پا کر آ رہا ہے. وہ زندگی دینے کے لیے جو ہے یہاں پر موجود ہے تاکہ جو انسان اس کے قدموں میں آئے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. ہاللیلویہ. جو انسان خداوند یسوع کے پاس آئے گا وہ خالی نہیں رہے گا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. موت اور زندگی کا اختیار میرے پاس ہے. اے میرے بیٹے اے میری بیٹی میرے پاس آ, میں تجھے زندگی دوں گا اور زندگی کا تاج دوں گا. ہمیشہ کی زندگی یسوع کے پاس ہے. جو قبروں سے نکل سکتا ہے, جو موت کو جو ہے للکار سکتا ہے, جو موت کو شکست دے سکتا ہے, وہی مجھے اور آپ کو زندگی دے سکتا ہے. اگر جو قبروں میں پڑے ہیں وہ کسی کو زندگی نہیں دے سکتے, اور جو قبر سے باہر ہے وہی زندگی دے سکتا ہے کیونکہ وہ آسمان پر ہے. یہ آخری کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے, جس کے پھیپھڑوں میں جان ہے, جو صلیب پر بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور کلام پورا ہوا. کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ اس کے کوئی ہڈی توڑی نہیں جائے گی. ہاللیلویہ. اور جو صلیب پر مرتے نہیں تھے نا ان کی ہڈیاں توڑی جاتی تھی. جو ڈاکو صلیب پر تھے یسوع کے ساتھ, یسوع نے تو اپنی جان دے دی اپنے ٹائم پہ, وہ تو مر گیا. جب لوگ چیک کرنے کے لیے آئے, جب رومی حکومت چیک کرنے کے لیے آئی تو اس نے دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ یسوع تو اپنے وقت پر جو ہے وہ مر چکا ہے, لیکن جو ڈاکو ہے وہ زندہ ہے. اور ان کے لیے حکم صادر ہوا کہ ان کی ٹانگوں کی ہڈیاں جو ہے وہ توڑی جائیں, ان کو مارا جائے تاکہ یہ مر جائیں. اور جو رومی حکومت تھی وہ جلدی جلدی یہ کام کر رہی تھی کیونکہ سبت شروع ہونے میں صرف 4 گھنٹے رہ گئے تھے, 3 یا 4 گھنٹے رہ گئے تھے سبت کے شروع ہونے میں. اس لیے وہ جلدی جلدی اس کام کو نپٹا رہے تھے اور اس کام کو کمپلیٹ کر رہے تھے تاکہ سبت جو ہے وہ شروع ہو سکے اور اس میں کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو. ہاللیلویہ. سو میرے عزیزو, خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے خدا کے تابعدار رہنا ہے. جب آپ خدا کے تابعدار ہیں تو پھر آپ برکت پائیں گے, اور آپ کو اور مجھے زندگی وہی دے سکتا ہے جو وہ زندہ ہے. ہاللیلویہ. اس کے لیے زوردار تعریف دیں. آپ تعریف دیں. اسی ایسٹر ایویں نہیں مناتے, اے زندہ ایسٹر منانے تاکہ زندہ جڑا زندگی دیندا ہے, تے زندگی دیندا ہے تے بے ہی زندگی دے وارث ہیں. آمین. سو خداوند اس کلام کو سلا سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.